السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ فاؤنڈیشن ٹریننگ کورس وزٹر سیکشن کا یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ ابھی آپ کے سامنے جو سلائیڈ آ رہی ہے اس میں سکرپٹ مینشن ہے۔ یہ وہ سکرپٹ ہے جو کہ عمومی طور پہ ہمیں ہمارے ہر وزٹر کو ازبر ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے، اور وہ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب آپ جا کے السلام علیکم کہیں گے، سلام کریں گے، اس کے بعد اپنا نام بتائیں گے اور پھر آگے وضاحت کریں گے کہ میں آپ کے پاس ایس سی ایف کی طرف سے آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ ایس سی ایف 2012 سے پاکستان کے عصری تعلیمی اداروں میں سیرت مبارکہ اور ختم نبوت کے موضوعات پر آگہی کے حوالے سے، ٹریننگز کے حوالے سے سیشنز، پروگرامز یا سیمینارز کروا رہا ہے، اور ہمارے ادارے کے مختلف شعبہ جات ہیں۔ میرا تعلق فنڈ یا فائنانس کے شعبے سے ہے۔ اب میں آپ کو ایس سی ایف کے چند شعبوں اور پروجیکٹس کا تعارف کرواتا ہوں، یا میں آپ کو کچھ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے کچھ پروجیکٹس کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی فائل کو کھولیں گے اور فائل کو کھول کے جو وہاں پہ پروجیکٹس دیے گئے ہیں، اس فائل میں جن پروجیکٹس کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں، پھر آپ ان پروجیکٹس کو ڈیٹیل میں 1 بائی 1 ایکسپلین کریں گے، اور جو پروجیکٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا فائل پہ، جو پیج کھلا ہوگا، جس پیج کو دیکھ رہا ہوگا آپ کا ڈونر یا آپ کا کلائنٹ یا آپ کا کسٹمر، آپ اسی پروجیکٹ کے اوپر صرف ڈیٹیلز بتا رہے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ پروجیکٹ تو کھلا ہوا ہے ABC اور آپ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں XYZ کی۔ اگر پروجیکٹ نیم ABC سامنے موجود ہے کلائنٹ کے، تو آپ نے جو ایکسپلینیشن اور وضاحت اور جو گفتگو کرنی ہے اور جو میرٹس بتانے ہیں وہ ABC پروجیکٹس کے ہی بتانے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مزید آگے۔ مین 4 ہی پروجیکٹس ہوں گے جس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے انشاءاللہ۔ ان فیوچر جب ہمارے پروجیکٹس مزید بڑھیں گے تو وہ آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا ساتھ ساتھ۔ 4 بیسک پروجیکٹس جو ابھی ہمارے ہیں، چل رہے ہیں، جس کی ایکسپلینیشن آپ کو دینی ہے ڈونرز کو، جس کے اوپر تیار کرنا ہے ڈونیشن کے لیے، وہ نو مسلم جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کی کفالت، میڈیکل کیمپس، مائکرو فائنینسنگ اور واٹر پروجیکٹس۔ یہ 4 بیسک پروجیکٹس ہیں اور ان کا آپ 1 بائی 1 ایکسپلینیشن دیں گے۔ سب سے پہلے جو پروجیکٹ ہے نو مسلم کی کفالت کے حوالے سے، اس کے اوپر جو آپ نے کچھ گفتگو کرنی ہے، اس کے کچھ مین پوائنٹس کہ اس کا پرپس کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، دارالکفالہ کا پروجیکٹ کہاں پر چل رہا ہے اور کتنے چل رہے ہیں، ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا ہے، اور اس وقت تک کتنا فیصد کام مکمل ہو چکا ہے، ان کے اوپر آپ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز پرپس، دارالکفالہ جو ہم بنا رہے ہیں اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کا جو مقصد ہے وہ نو مسلمین کی تربیت کرنا، ان کی کفالت کرنا، جو کہ نام سے ہی واضح ہے، ان کی تربیت کرنا اور ان کی کفالت کرنا، ان کے بوجھ کو اٹھانا، ان کی ذمہ داری کو لینا، اور جو لوگ اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں ان کو دعوت اسلام دینا، ان کے لیے اسلام میں آنے کے، ایمان لانے کے راستوں کو ہموار کرنا، کھولنا، آسان کرنا، کہ بہت سے لوگ اس وقت ایسے ہیں جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو اپنے کفریہ عقائد و نظریات کو سمجھ چکے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی معاونت کرنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے، جو کوئی شیلٹر پرووائڈ کر دے، ان کو کوئی سپورٹ کرے، ان کو اسسٹ کرے، ان کو موٹیویٹ کرے کہ بھئی آپ اسلام لے کر آئیں، آپ ایمان لے کر آئیں، آپ اپنے کفری عقائد کو چھوڑیں، آپ اپنے کفری مذہب اور عقیدے کو چھوڑیں اور حق اور سچ کو اور اسلام کو قبول کریں، تو ہم آپ کو شیلٹر پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کو اسسٹ کریں گے، ہم آپ کا تعاون کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن ایز سچ خاص طور پہ جہاں تک تعلق ہمارے اس کام کا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اور منکرین ختم نبوت جو ہیں، جو مرزئی ہیں، قادیانی ہیں، یہ لوگ جو
اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے بہت سے ایسے عام عوام ہیں جو اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، وہ تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، اتنے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ ہم ان کو شیلٹر پرووائڈ کر سکیں، ان کا تعاون، ان کی معاونت کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف نہیں آ پا رہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ان عقائد کو نہیں چھوڑ پا رہے۔ تو یہ چند بڑے مسائل اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم جس کی وجہ سے ہم ایسے لوگوں کو جو اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، ان کے اسلام میں آنے میں رکاوٹ ہم مسلمان ہی بنے ہوئے ہیں، کہ ہماری طرف سے جو اخلاقی اور جو مالی تعاون ہونا چاہیے تھا ایز اے مسلم، ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ادا نہیں ہم کر پا رہے۔ تو اس مقصد کو کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں، وہ کفریات اور کفریہ عقائد اور نظریات اور کفر کو چھوڑ دیں، یہ بیسک پرپز ہے اور مقصد ہے۔ اور بہت سے ایسے قادین جو سٹیپ لے لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اپنے کفری عقائد کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ظلم بھی برداشت کرتے ہیں، تشدد بھی برداشت کرتے ہیں، مسائل کا بھی سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، اور سب کچھ کے باوجود مسلمان ان کی مدد نہیں کرتا، سب کچھ دیکھنے کے باوجود مسلمان ان کی مدد نہیں کرتا، اور ان سے بھی اپنے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تعاون فراہم کرنا، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بہت سے کیسز آئے کہ لوگ اسلام کی طرف آئے، عیسائیت کو چھوڑ کے، ہندوازم کو چھوڑ کے، قادیانیت کو چھوڑ کے، لیکن ان کو تعاون نہیں ان کے ساتھ کیا گیا، ان کو مدد نہیں فراہم کی گئی، جو کہ ہمارا اخلاقی فرض تھا، ذمہ داری تھی، جس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا کہ وہ واپس دوبارہ مجبوراً اپنے کفریہ عقائد میں واپس انہیں جانا پڑا، دوبارہ اپنی کمیونٹی میں ان کو جانا پڑا، دوبارہ اپنے لوگوں میں ان کو جانا پڑا، دوبارہ اپنے کفریہ مذہب میں ان کو جانا پڑا۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا ایک آبجیکٹیو ہے کہ جو آ جاتے ہیں، اسٹیپ لے لیتے ہیں، ان کو پرووائڈ کرنا، شیلٹر اور تحفظ فراہم کرنا، اور جو آنا چاہ رہے ہیں اور اسٹیپ نہیں لے پا رہے ان کے لیے راستوں کو ہموار کرنا ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے ان مقاصد میں حاصل ہیں، شامل ہیں بنیادی مقاصد میں۔ اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے، اس ذریعے سے ہم کام کو اتنا آرگنائز اور منظم کر لیں، اتنا اس کام کو ویل آرگنائز کر لیں کہ اس فتنے کے خاتمے کا سبب بن جائے ہمارا یہ کام، ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ پروجیکٹ۔ اس کے بعد اس کی بھی تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہمارا لانگ سیشن ہوگا، ڈیٹیل سیشن ہوگا، اس میں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ ابھی اتنی ڈیٹیلز جو بتائی گئی ہیں، اس کا آپ کو ازبر ہونا، کلیئر ہونا ضروری ہے۔ امپورٹنس کیا ہے اس پروجیکٹ کی، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس کے آگے چل کے ہمیں فوائد کیا حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں اس کا جو بڑا فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہمارا جو فریضہ تھا، ہم اس فریضے کو ادا کر دیں گے اور سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق یہ کام کر دیا۔ دوسرا، سنت، امام الانبیاء کی سنت اور امام الانبیاء کے پیارے صحابہ کی سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آ کر اسلام میں آ کر بھیک مانگنا شروع ہو جاتے ہیں اور قرضے لینا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک قسم کے منگتے اور بھیکاری بن جاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہماری مدد کی جائے، تعاون کیا جائے، ہر دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا، ان کو خود مختار کرنا، ان کو اس قابل بنانا کہ وہ کمیونٹی کا اور معاشرے کا ایک ایکٹیو اور کارآمد مسلمان بن جائے،
وہ مانگنے والا نہ ہو بلکہ وہ دینے والا ہو، وہ ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو بلکہ ہاتھ سر پہ رکھنے والا ہو۔ تو اتنا اس کو اکوپ کر دینا اور اس کو ٹرین کر دینا، اس کو تیار کر دینا اور اس کو انڈیپینڈنٹ کر دینا اور اس کو مالی اور معاشی طور پہ اتنا مضبوط کر دینا، یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے پاس پورا ایک اسٹرکچر ہو، ایک سسٹم ہو، ایک پورا ہمارے پاس کے لیے میکانزم موجود ہو، ورنہ یہ ممکن نہیں۔ تو امپورٹنس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ہم اگر ایک شخص کے ایمان کا ذریعہ، ایمان لانے کا سبب بن جائیں تو اس سے بڑی ہماری سعادت کیا ہوگی۔ اگر ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کیا جو دعوت اسلام دینے کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے سے کافروں کو، قادیانیوں کو اور ہندوؤں کو اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور اسلام کی طرف آ رہے ہیں، تو ہمارا حصہ بھی اس کام میں پڑ گیا جو ایک غیر مسلم کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بن رہا ہے، جو ادارہ، جو کام، جو شعبہ۔ تو جب ہمارا مال یا ہماری جان یا ہمارے ریسورسز میں سے کوئی بھی چیز استعمال ہوگی اس کام میں جس کے ذریعے سے کافر غیر مسلم مسلمان بن گئے، کافر اسلام لے آئے، ایمان میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو یہ ہمارے لیے نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے، رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ دارالکفالہ پروجیکٹ اس ٹائم جو چل رہا ہے وہ ہمارا لاہور کاہنہ میں چل رہا ہے، اور لاہور کاہنہ میں یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے الحمدللہ اس میں ہمارا اسلامک سینٹر اور دارالکفالہ کا پروجیکٹ دونوں الحمدللہ اس میں چل رہے ہیں، اور اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ تقریباً 25 کم و بیش 25 کے قریب فیملیز کو وہاں پر فرسٹ فیز میں، فرسٹ اسٹیپ میں جو ایک بلڈنگ کا اسٹرکچر ڈیزائن کروایا گیا ہے کہ 25 کے قریب لگ بھگ کم و بیش اتنی فیملیز کو ایٹ اے ٹائم اس بلڈنگ میں رکھ کر ان کی کاؤنسلنگ کی جا سکے، ان کو ٹرین کیا جا سکے، اور اتنا ٹرین کیا جا سکے کہ وہ ایک مکمل پریکٹیکل مسلم بن جائے۔ اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ وہ آپ کے پاس سامنے موجود ہوگی، جو آپ حضرات فائل لے کر جائیں گے تو اس میں آپ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ بتا دیں کہ اس پروجیکٹ کی، اس خاص ایک پروجیکٹ کی جو اس شہر میں چل رہا ہے اور اتنی فیملیز کے لیے ہے، اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ یہ ہے۔ ایسی پرسنٹیج وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ اپڈیٹ ہوتے رہیں کہ کتنے پرسنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کتنے پرسنٹ رہ گیا ہے اور کب تک امید ہے کہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ ایسے ہی مائکرو فائنینسنگ کے، جیسے ہی کوئی غریب مسلمان ہے اور جو نو مسلم ہے وہ جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو تربیت کے بعد، اس کی کاؤنسلنگ کے بعد، ٹریننگ کے بعد اس کو ہم نے ایک ایکٹیو سوسائٹی کا ایکٹیو ممبر بنانا ہے، انڈیپینڈنٹ ممبر بنانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پیسے نہ دیے جائیں بلکہ اس کو کوئی کاروبار، چھوٹا کاروبار شروع کروا دیا جائے تاکہ وہ اس کی مدد سے، اس کے ذریعے سے خود معاشی طور پہ مضبوط و مستحکم ہو اور محنت اور کوشش کرنے کی عادت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اس کے لیے مائکرو فائنینسنگ کا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے الحمدللہ، اور پرپز اس کا یہی ہے کہ جو نو مسلمین آتے ہیں وہ بھکاری نہ بنے بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ اس کے لیے ان کو جو سکل چاہیے ہوتی ہے، جو سکل ان کے پاس ہوتی ہے اسی میں ان کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً قادینی ایک شخص تھا اور وہ رکشہ چلاتا تھا اور اسلام مسلمان ہو گیا، تو اب اس کے پاس جو سکل ہے وہ رکشہ چلانے کی ہے، تو اس کو اسی سکل کے مطابق اس کو فائنینسنگ کے کاروبار کر کے دے دیا جائے۔ ایک شخص ہے وہ اسلام لایا اور اس کو دکان چلانے آتی ہے، اس کو سبزی یا فروٹ کا ایکسپیرینس ہے، سیل پرچیز کا، اس کو وہ کام کروا دیا جائے۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا، سافٹ ویئر کا کسی کو ایکسپیرینس ہے، اس کو وہ کام کروا دیا جائے۔ جو جس کی سکل ہے، ایکسپیرینس ہے، جو اس نے پہلے اپنی لائف میں کیا، اسلام لانے کے بعد بھی اس کو
وہی کام مزید بہتر انداز میں اس سے کروا لیا جائے اور اس میں اس کو سپورٹ کر دیا جائے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ اور اس کی امپورٹنس کیا ہوگی؟ سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا تو وہ خود جماعت کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جائے گا، خود ختم نبوت کی اس کاز میں حصہ ڈالنے والا بن جائے گا، اور خود ہمارے اس پروجیکٹ میں ہمیں اسسٹ کرنے والا بن جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قادیانی جو لالچ دیتے ہیں ان نو مسلمین کو جو مسلمان ہوتے ہیں اور مسائل اور معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، ان کو قادیانی جو لالچ دیتے ہیں اور لالچ دے کے ان کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو ایک قادیانیوں کے پاس ایک ٹول ہے، ایک راستہ ہے، وہ راستہ بند ہو جائے گا کہ ایک بندہ جو انڈیپینڈنٹ ہو گیا، اس کو تو لالچ نہیں دیا جا سکتا پیسے کا، تو خود ارن کر رہا ہے، خود انڈیپینڈنٹ ہے، مالی طور پہ معاشی طور پہ مضبوط ہو رہا ہے، تو آپ اس کو لالچ نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے الحمدللہ، اور اگر لالچ دیا بھی جائے اس کو تو وہ لالچ میں آئے گا نہیں، کیونکہ وہ خود معاشی طور پہ مضبوط ہو رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے، تو الحمدللہ وہ راستہ بند ہو جائے گا قادیانیوں کا۔ الحمدللہ اس میں آج کی تاریخ تک بہت سے نو مسلمین کو اور غریب مسلمانوں کو بھی سپورٹ کیا گیا، اور غریب مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بہت سے قادیانی وہ غریب مسلمانوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کو ضرورت ہے معاش کی، جن کو ضرورت ہے مال کی، جن کو ضرورت ہے پیسے کی، اور ان کی ضرورت پوری کر کے ان کو قادیانی بناتے ہیں۔ تو ہم ایک مسلمان کو قادیانی ہونے سے پہلے ہی اس کا ایمان بچا لیں، نہ کہ وہ قادیانی ہو اور دوبارہ اس کو لے کر آئیں، تو قادیانی ہونے سے پہلے ہی اس کا تعاون اور معاونت کر دیں، وہ کسی فتنے اور دجل اور دھوکے میں نہ پھنسے، پیسوں کی وجہ سے، اپنی ضرورت کی وجہ سے، اپنی روٹی کی وجہ سے، کیونکہ کفر تک لے جانے والی چیز، اس میں ایک بڑی وجہ، ایک سبب وہ فقر بھی ہے، کہ غربت بھی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سے فوائد ہیں، امپورٹنس ہیں اس پروجیکٹ کی، اور آپ کو وہ بتا دیا جائے گا کہ آج کے دن تک ہم نے کتنے ڈیجٹ دے دیا جائے گا، کتنے نو مسلمین کو اور کتنے قادیانیوں کو جو ہے مائکرو فائنینسنگ کر کے ان کو انڈیپینڈنٹ کیا، اور فیوچر کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ بھی بتا دیے جائیں گے کہ فیوچر میں ہم مزید اس کام کو کتنا پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور اس کام میں مائکرو فائنینسنگ کے حوالے سے ہم مزید کس فیلڈ میں اور کس انداز میں اسٹرکچر کو ڈیزائن کر کے تو اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے افراد کو معاشرے کا ایکٹیو اور کارآمد ممبر بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر کوسٹ بھی آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی، جو کہ ابھی فائل میں موجود ہوگی، کہ اگر کسی کو کوئی ایک خاص قسم کا کاروبار شروع کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس خاص کاروبار کو ایک بندے کو شروع کروانے کے لیے، جس سے اس کی پوری فیملی چل سکتی ہے، ایک گھر چل سکتا ہے، اس کے لیے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے، کتنے کاسٹ اس کے اوپر لگے گی، اس کی کاسٹ کیا ہے، جس سے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اس کا کاروبار شروع ہو جائے، اس کا کام شروع ہو جائے۔ ایسی میڈیکل کیمپس، ان کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ ان کا پرپس قادیانیوں سے متاثرہ ان علاقوں میں جہاں پہ قادیانی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، کام کر رہے ہیں، غریب مسلمانوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، وہاں پر غریب مسلمانوں کے تعاون اور ان کی مدد میڈیکل کی سہولت فراہم کر کے کی جاتی ہے، اور الحمدللہ اس سے قادیانیوں کو بہت زیادہ بیک گیئر لگا ہے ان ایریاز میں جہاں پہ وہ پہلے کھل کے کام کر رہے تھے۔ اب ہم جاتے ہیں، میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، اور غریب مسلمانوں کو فری ان کا چیک اپ ہوتا ہے، ڈاکٹرز کرتے ہیں، اور فری ان کو میڈیکل میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہے میڈیکل فیسلٹی کے ساتھ ساتھ، تو وہ مسلمان الحمدللہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور بات کو سمجھ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز جو ٹرین ہوتے ہیں ان کو صرف چیک نہیں کرتے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کو چیک کرنے کے ساتھ، میڈیسن لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو ختم نبوت کی دعوت اور فتنہ قادیانی کے متعلق بھی آگہی دیتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا ایمان بھی بچ جاتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ اٹیچ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا پرپس ہوتا ہے، اور اس کے فوائد: ایمان بچانا مسلمانوں کا، قادیانیوں کے
جو قادونی کی فتنے سے متاثر ایریا، علاقے، قصبے یا شہر ہیں، وہاں پہ پینیٹریٹ کرنا اس کا بہت آسان طریقہ فری میڈیکل کیمپ ہے۔ پینیٹریشن بھی ہو جاتی ہے، تعلق بھی بن جاتا ہے، مسلمان کا ایمان بھی بچ جاتا ہے، فتنہ قادینیت کنٹرول بھی ہو جاتا ہے، وہاں پہ اسے لگام بھی ڈل جاتے ہیں، ان کی ورکنگ لمیٹڈ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت سے فوائد ہیں الحمدللہ اس میڈیکل کیمپ کے۔ اچیومنٹس ابھی تک کی ڈیٹ، اس کی اچیومنٹس بھی آپ کو بتا دی جائیں گی۔ الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں، مختلف قصبوں دیہاتوں میں الحمدللہ بے شمار ہمارے میڈیکل کیمپس لگ چکے ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں حضرات غریب مسلمانوں نے آگے اپنے چیک اپ کروائے اور ان کو میڈیسن پرووائڈ کی گئی الحمدللہ، اور ان کا ریکارڈ مینٹین کیا گیا۔ فیوچر کے ٹارگٹس کیا ہیں وہ بھی آپ کے پاس فائل میں موجود ہوں گے، کہ ہم 2021 میں، 2022 میں یا 2025 تک کن کن شہروں میں اس کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں، اس ایک سال میں یا اگلے چند سالوں میں ہمارا کیا ٹارگٹ ہے، کن کن شہروں میں اور کن کن صوبوں میں، اور پھر صوبوں کے بعد کن کن ممالک تک ہمارا یہ کام پہنچ جائے۔ اور ایک میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے جس میں 2 ڈاکٹرز ہوں یا 3 ڈاکٹرز ہوں یا 4 ڈاکٹرز ہوں، اور وہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہو، اور اس میں میڈیسن بھی ان کو پرووائڈ کی جائے، تو اس کے لیے ہمیں کتنی کوسٹ چاہیے ہوتی ہے، کتنا ایکسپنس ہوتا ہے، ڈاکٹرز کو بھی پے کرنا ہے اگر، اور ان کا ٹی این ڈی اے ہے، ٹی اے ڈی اے ہے، اور ساتھ میڈیسن ہے، ریفریشمنٹ ہے، سارا کچھ انوالو کر ساری چیزوں کو شامل کر کے اگر اس کی کوسٹ نکالی جائے تو وہ کتنی بنتی ہے، تو یہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی، فائل میں بھی موجود ہوگی، تاکہ آپ بتا سکیں کہ اگر 2 ڈاکٹرز کے ساتھ ہم نے اس ایکٹیویٹی کو کرنا ہے تو کتنی کوسٹ ہے، اور 4 ڈاکٹرز کے ساتھ کرنا ہے تو کتنی کوسٹ ہے، اور کس ایریے میں کرنا ہے تو کتنی کوسٹ ہے۔ ایسی واٹر پروجیکٹ یہ بھی بہت اہم اور بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے وہ دور دراز کے علاقے، اور خاص طور پر تھر پارکر کے علاقے جہاں پہ قادینیت بہت زیادہ پھیلی ہے، اور بہت زیادہ انہوں نے ویلفیئر کا کام کر کے ارتداد پھیلایا ہے غریب مسلمانوں میں، وہاں کی کمیونٹی میں، تو مقصد یہ ہے کہ وہاں کے غریب مسلمانوں کو وہاں کی بنیادی پانی کی ضرورت جو ہے ان کی وہ پوری کی جائے، اور پوری کرنے کا مقصد ان کا ایمان ایسے فتنوں سے بچ جائے، ایسے لوگوں سے بچ جائے جو ان کی ضرورت پورا کر کے ان کا ایمان لوٹ رہے ہیں۔ قادینیوں نے بے شمار اپنے کنویں اور واٹر پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے غریب مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا۔ تو الحمدللہ اب ہم نے جب سے ورکنگ شروع کی اور تھر پارکر میں جانا شروع کیا، اور الحمدللہ ہمارے بھی بہت سے پروجیکٹس شروع ہو چکے ہیں، اور بہت سے کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ وہ پورے ایریاز اور وہ کمیونٹیز اور وہ آبادی اور وہ جو وہاں کے گھوٹ ہوتے ہیں تھر پارکر میں بڑے بڑے جو قصبے موجود ہوتے ہیں ریگستانوں کے اوپر، وہ الحمدللہ اٹیچ ہوئے، اور مستقل ان کی کونسلنگ ہوگی، دعوت دیے بغیر ان کو دعوت پہنچ گئی، اور وہ اٹیچ ہو گئے اور فتنے سے بچ گئے، اور ان کا ایمان فتنے سے بچ گیا۔ یہ اس کی اہمیت ہے کہ بھئی ان کو ان کی ضرورت کی چیز مل گئی، جو کہ ان کی بیسک نیڈ تھی، وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ جب آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور آپ کے احسان مند ہو گئے، تو پھر آپ جو چیز ان کو بتائیں گے اور جو ان سے ڈیمانڈ کریں گے وہ اس کو پورا کریں، اور ہمارا تقاضا صرف یہ کہ وہ اپنے ایمان کو بچائیں، فتنے سے بچیں، ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھیں۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے بہت سے جو پروجیکٹس ہمارے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے ہزاروں مسلمانوں کا الحمدللہ ایمان محفوظ ہوا ہے، اور فتنہ قادین کا تعارف ہوا ہے ان کو۔ اور اچیومنٹ جو ہوئی ہیں وہ آپ کو بتا دی جائیں گی، کہ کتنے کنویں ابھی تک سمر پمپ ہمارے لگ چکے ہیں الحمدللہ، اور ان سے کتنی فیملیز اور کتنے افراد کو پانی کی ترسیل ممکن ہوئی ہے،
اور فیوچر کے ہمارے کیا ٹارگیٹس ہیں کہ ہم تھر پارکر کے علاوہ بلوچستان اور گلگت اور اس کے علاوہ کن کن ایریاز میں ہم اس پروجیکٹ کو شروع کرنا چاہتے ہیں، اور ایک پروجیکٹ کے لیے ہمیں کتنی کاسٹ چاہیے وہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی، جو کہ آپ کی فائل میں موجود ہوگی، کہ اگر ہم سمر پمپ لگاتے ہیں تو کتنی کاسٹ ہے، اور اگر ہم بڑا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کتنی کاسٹ چاہیے ہوگی، تاکہ جو ڈونر ہو اس کے سامنے پکچر کلیئر ہو کہ اگر میں سمر پمپ کے لیے دیتا ہوں تو اس میں کتنے افراد تک پانی پہنچ سکتا ہے، کتنے لوگوں تک پانی پہنچ سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں مجھے کتنا پے کرنا اور ڈونیٹ کرنا پڑے گا۔ تو پکچر کلیئر ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی کنفیوژن میں نہ رہے، اور اس کے بعد وہ ڈیسیژن لے سکے، اور ڈیسیژن لینا اس کے لیے آسان ہو۔ اب یہ آپ نے پروجیکٹ کا تعارف کروا دیا، ڈیٹیلز بتا دی، فائل دکھا دی، جو ہو چکے ہیں ان کی تصاویر دکھا دی جو کہ آپ کے پاس فائل میں موجود ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کلوزنگ ریمارکس دینے، کلوزنگ ریمارکس لازمی دینے جب آپ نے سب کچھ اپنی بات مکمل کر لینی ہے، اور اس کی گفتگو مکمل ہو جائے گی، اور وہ کنونس ہو جائے گا، اور وہ ڈونیٹ کے لیے تیار ہو جائے گا، یا وہ جو بھی آپ کو جواب دے گا، اس کے بعد آپ کی کلوزنگ ریمارکس لازمی ہونے چاہیے، کنکلوژن آپ کی ڈسکشن کا لازمی ہونا چاہیے، کنکلوژن کہ آپ نے یہ ساری جو ڈائلاگ اور ڈسکشن کی، اس کا اختتامیہ کیا ہے، یہ اس کا انجام کیا ہے، نتیجہ کیا، آپ کہاں پہ پہنچے، یہ آپ کو بھی کلیئر ہو اور اس کو بھی کلیئر ہو، آپ آن بورڈ ہونے چاہیے، ایک پیج پہ ہوں۔ اور تھینکس کہیں کہ انہوں نے آپ کو جو ٹائم دیا، 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی ٹائم دیا اس کے لیے ان کو تھینکس بولیں آپ، اور آپ نے جو پرووائڈ کرنا ہے ان کو راشد بھائی کا بینک اکاؤنٹ، اگر وہ بینک اکاؤنٹ مانگے تو راشد صدیقی صاحب کا بینک اکاؤنٹ پرووائڈ کریں، اور اسی کے ساتھ اگر پرووائڈ کرنا ہے ان کو آپ نے جیز کیش یا ایزی پیسہ، تو وہ بھی آپ جیز کیش اور ایزی پیسہ کے حوالے سے جو آپ کو نمبر دیا گیا ہے بتایا جائے، صرف وہی پرووائڈ کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور نمبر پرووائڈ نہ کیا جائے۔ ایسے ہی ان کو رسید جو وہ آپ کو اگر آن سپورٹ ہی پیمنٹ کرتے ہیں تو ان کو رسید کاٹ کے دی جائے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور کمپلسری ہے رسید کاٹ کے دینا، وہ مانگیں یا نہ مانگیں، وہ لینا چاہیں یا نہ لینا چاہیں، لیکن آپ رسید لازمی کاٹیں۔ ایسے ہی کچھ جب ریمارکس دیں تو اس میں ایک انرجی بھی ہونی چاہیے، موٹیویٹڈ وے میں آپ ان کو ریمارکس دیں، اور ان کے ساتھ جب آپ شیک ہینڈ کریں واپس جاتے ہوئے تو اس میں بھی انرجی فیل کروائیں ان کو، اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ آپ ان سے مصافحہ کریں اور اجازت طلب کریں، اور اس کے بعد جب آپ نے مصافحہ کیا اور اجازت طلب کی اور فیسنگ ایکسپریشنز دیے تو آپ کا آئی کانٹیکٹ بھی ہونا چاہیے، جو کہ ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے اور بہت ضروری ہے۔ جو بھی گفتگو کی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے جو کمی کوتاہی رہے گی وہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ذریعہ بنا دے عالم میں مسلمانوں کے ایمان، عقائد، نظریات کی حفاظت کا۔ انشاءاللہ ہمارے ڈیٹیل سیشن چلتے رہیں گے انہی سکلز کے حوالے سے، اور اس کو ان سیشنز کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا ٹائم ٹو ٹائم۔